الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں جس نے آج 14 مئی 2021 بمطابق 1 شوال کی حاضری اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ میرا اور آپ کا یہاں پہ جمع ہونا اپنے بارگاہ الوہیت و صمدیت میں اللہ قبول فرمائے۔ مسلمانوں، اصل میں آج ہماری عید ہے۔ حکومت ایک روزہ ہڑپ کر جانے کی وجہ سے پاکستان میں چاند جب نمودار ہوا تو اہل علاقہ نے دیکھا اور حکومت نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ اب جو ایک روزہ جو کھایا ہے اس کا گناہ حکومت پر ہے۔
اب بعض مفتیان عظام نے فتویٰ دیا ہے کہ جو معتکف اپنی جگہ پر معتکف میں بیٹھے تھے وہ ایک دن اور بیٹھیں اور جو ایک روزہ ہڑپ کیا حکومت نے وہ اس روزے کی قضا دیں۔ یہ عام مفتیان عظام کا فتویٰ ہے، لیکن اس پہ ہمارا موقف کیا ہے کہ نہ اب ہمیں قضا دینے کی ضرورت ہے، باتیں نہیں کرنی، نہ ہمیں قضا دینے کی ضرورت ہے، نہ ہی معتکف اپنے معتکف میں داخل ہو، کیونکہ اس کا گناہ حکومت پہ ہے۔ تو آج ہمارا اصل پیغام ہے، آج ہم نے اس عید کا پیغام آج اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ اس سے پہلے دعائیہ کلمات کے لیے کہا گیا، دعا فرمائیں محترم جناب محمد آصف تبسم موویز، ان کی جو سس ہے وہ بیمار ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کے سانس کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائیں۔ دوسرے نمبر پہ فوت شدگان، ان کے لیے دعا کا کہا گیا، دعا کرو اللہ ان کے بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اسی طرح رات ہمارے محترم حاجی ماسٹر اسلام الدین صاحب یہ بھاوج وہ اس دار دنیا سے کوچ کر گئیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ ان کی آخرت والی منزل کو آسان فرمائے۔ اسی طرح محترم ماسٹر چودھری شبیر احمد صاحب، ان کے والدہ محترمہ کے لیے بھی دعا کا کہا گیا، دعا فرمائیں اللہ ان کے والدہ محترمہ کو بھی جنت الفردوس کا، ان کے والد محترم چودھری شبیر صاحب کی والدہ محترمہ کو بھی جنت الفردوس کا مہمان بنا دیں۔ اسی طرح محترم ماسٹر شہباز ارائیں صاحب کے والد محترم اس دار دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ان کی کچھ گھریلو پریشانیاں ہیں اللہ وہ بھی اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اسی طرح محترم عبدالخالق صاحب وہ بار بار دعا کے لیے کہتے ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی حسنین صاحب، بھائی غلام شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اسی طرح محترم جناب انصر مہدی صاحب کی والدہ محترمہ ملتان نشتر کے اندر ایڈمٹ ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کی آخرت والی منزل بھی آسان فرمائے۔ اسی طرح حالیہ دنوں کے اندر جام قاسم کے بیٹے جام سبتین جو لیاقت پور سے ہیں وہ بھی وفات پا گئے، دعا فرمائیں اللہ ان کے بھی آخرت بہتر فرما دیں۔ اسی طرح رانا خالد صاحب کی صحتیابی کے لیے بھی کہا گیا، اللہ ان کو بھی شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح محترم بابا لال دین اور محترم ماسٹر رانا ممتاز صاحب، ان کے والد محترم رانا عبدالغفور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بھی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جمیع مسلمان جو اس دار دنیا کو چھوڑ گئے دعا فرمائیں اللہ سبنا کی آخرت بہتر فرما دیں، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 تا 17 تلاوت کی ہے، آئیے اس کا اب ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام ذکر کر، فَصَلَّى، اور پس نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی،
حالانکہ ہمیشہ بقا والی جو زندگی ہے وہ آخرت والی زندگی ہے۔ ان آیات بینات کے تحت میں نے چند گوشت گزار آپ کے سامنے کرنی ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ شرح صدر عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آج اصل میں ہمارے لیے آج ہی عید کا دن ہے، تو عید کے احکام و مسائل پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ، دل جمعی اور انہماک کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں، کیونکہ موقع اور محل بھی یہی ہے۔ حقیقی معنوں میں آج ہی ہماری عید ہے، تو اسی پر میں نے گوشت گزار کرنی ہے۔ اب میرا موضوع شروع ہو چکا ہے، اب توجہ میری طرف رہے۔ عید، یہ لفظ جو ہے نا، عین یا دال عود سے مشتق ہے۔ یہ عید کا لفظ جو ہے عود سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہے بار بار لوٹنا۔ اس کے معنی ہے بار بار لوٹنا، بار بار آنا۔ عید کو عید کہتے کیوں ہیں؟ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ یا پھر اس کا یہ معنی بھی ہے، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت، بخشش اور اپنا فضل کو لوٹاتا ہے۔ عید کی مشروعیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 2 ہجری کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری کے اندر مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کے لیے عید الفطر کا دن مقرر کیا۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، جیسا کہ صاحب سبل السلام نے لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 پر کہ ان اول عید شرع فی الاسلام عید الفطر فی السنۃ الثانیۃ من الہجرہ، یعنی ان اول عید شرع فی الاسلام، سب سے پہلے عید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ عید الفطر ہے، وہ عید الفطر ہے۔ فی السنۃ الثانیۃ من الہجرہ، یہ سن 2 ہجری میں ہوئی، یہ سن 2 ہجری میں ہوئی۔ تو اس سے پہلے، یعنی یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عید الفطر جو ہے مسلمانوں کا یہ خوشی کا دن جو ہے، یہ مسرت کا دن جو ہے، یہ 2 ہجری، سن 2 ہجری سے ہے۔ تو یہ ادا کرتے ہیں مسلمان یہ عید، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری کے اندر عید الفطر ادا کی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مدینے کے جو لوگ تھے وہ ان 2 دنوں کو کیسے مناتے تھے، ان 2 دنوں کو کیسے مناتے تھے؟ تو آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابی داود میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1134، اور سنن النسائی کے اندر یہ حدیث ہے 1557۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے گئے، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، یعنی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اس عید الفطر تو سن 2 ہجری میں مقرر ہوئی۔ اس سے پہلے مدینے کے جو لوگ تھے، مدینے کے جو باسی تھے، مدینے کے جو رہائشی تھے، وہ ان دنوں کے اندر کیسے خوشی مناتے تھے۔ اب میں نے حدیث پڑھی ہے سنن ابی داؤد سے اور سنن النسائی سے، جس کا حوالہ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، متن پڑھ چکا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ، تو ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے، ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے، فِيهِمَا يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، جن کے اندر وہ کھیل کود کیا کرتے تھے، جن کے اندر وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ہذان الیومان، یومان یہ 2 دن کیا ہیں؟ شبو غلام شبیر سمجھ آ رہی بات، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو قالو، ان لوگوں نے کہا، یعنی انہوں نے عرض کیا، کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، کہ ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ ان 2 دنوں کے بدلے میں اس سے جو بہتر دن ہے وہ عطا کیے ہیں۔ اور یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک کا نام یوم الاضحیٰ ہے اور دوسری کا نام یوم الفطر ہے، یعنی ایک بڑی عید ہے اور ایک چھوٹی عید، ایک قربانی والی عید اور ایک کھجوروں والی عید۔ تو کفار مکہ یوم نیروز اور یوم مہرجان کو بطور عید مناتے تھے۔ کفار مکہ یوم نیروز اور یوم مہرجان کو بطور عید مناتے تھے۔ نیروز جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، نیروز یعنی فارسی کے لفظ 9 روز سے ہے۔ نیروز فارسی کا لفظ، یعنی نیروز سے فارسی کے لفظ 9 روز سے ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ یعنی نیا دن یہ شمسی سال کا پہلا دن ہے جس میں سورج برج حمل کی طرف پھرتا ہے۔ مہرجان یوم المیزان کا پہلا دن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دونوں دن گرمی اور سردی کے لحاظ سے معتدل تھے۔ قدیم حکماء نے ان دنوں کو سیر و تفریح کے لیے منتخب کیا تھا۔ مکے کے لوگوں نے ان دنوں میں عید منانی شروع کر دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو اسلام نے جاہلیت کے تمام شعائر کو حق کے ساتھ بدل دیا، تمام شعائر کو حق کے ساتھ بدل دیا۔ لہذا تمام مسلمانوں کو اسی حق کے ساتھ لازم ہونا چاہیے، اسی حق کے ساتھ لازم ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعی 2 عیدیں ہیں۔ ان دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ شرعی 2 عیدیں ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنی عیدیں ہیں وہ خود ساختہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج عید الفطر کا دن، اور عید الفطر کے دن پیغام کیا ہے
کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شرعی عید کی حیثیت کیا ہے اور اسلام کے اندر ان کو منانے کا حکم کس طرح ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینے کے لوگ ان دنوں کو کیسے مناتے تھے اور کفار مکہ ان 2 دنوں میں اپنی خوشیاں کیسے کرتے تھے، یہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ اب آئیے یوم الفطر حتی یأکل التمرات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کے دن، مطلب ہے عید الفطر کے دن، عید کی نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے، لا یغدو نہیں نکلتے تھے، یوم الفطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یا کولا تمراتن چند عدد کھجوریں کھا لیتے۔ پھر یہاں پہ بس نہیں، پھر آگے فرمایا کہ کھجوریں 1 پلیٹ کھانی ہے، کھجوریں 2 پلیٹیں کھانی ہے، کھجوریں پیٹ بھر کے کھانی ہے۔ اب اس کی وضاحت بھی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، فرمایا وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاک عدد کے اندر کھجوریں کھاتے تھے۔ یعنی اس طرح سمجھیے گا، جب عید الفطر کا دن آتا اللہ کے رسول نماز فجر ادا کرتے، اس کے بعد گھر جاتے، ڈاک عدد کے اندر کھجوریں کھاتے، 1 3 5 7 9 یعنی طاق عدد وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا کے الفاظ حدیث کے اندر ہے موجود ہیں، جس کا حوالہ میں عرض کر چکا ہوں، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، 953 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ ہے، حدیث کا نمبر 1755 ہے۔ طاق عدد کھجوریں کھا کر اللہ کے رسول پھر آتے تھے نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے۔ اچھا، اب اگلا سٹیپ، طاق عدد کھجوریں کھا کے عیدگاہ آنا چاہیے۔ جب آپ اس سنت پر عمل کرو گے، حدیث پر عمل کرو گے، پیارے پیغمبر کے اسوہ پہ آپ عمل کرو گے، پھر دیکھنا سنت کے مطابق نماز عید کی ادائیگی ہوتی ہے یا نہیں، وقت کی پابندی ہوتی ہے یا نہیں۔ اور مسلمانوں، اب اگلا سٹیپ یہ ہے، جب آپ نے عید کی نماز پڑھنے آنا ہے تو ایک راستے سے آنا ہے اور دوسرے راستے سے جانا ہے۔ اب اس دعوے کو کون سی دلیل ہے جو سچ ثابت کرے گی؟ راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر جدو نماز عید واسطے نکل دے، ایک راستہ لے کے آندے، خالف الطریق، نماز عید پڑھا کے جدو واپس جاندے تے دوسرے راستے آپ اختیار کر دے۔ معلوم ہویا اے سنت طریقہ اے وے، نماز عید ادا کرن تو بعد راستہ بدل کے واپس گھر نو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ مسلمانوں، نماز عید دا وقت کیڑا ہے، شریعت کیڑا وقت دستی ہے، اسی کیڑا وقت بیان کرنے اور پوچھنے کہ مولوی جی عید دی نماز ادا کرن دا وقت جڑا حدیث وچوں کے ملے، سنت وچوں کے ملے، ذرا غور کریں گا تو میں بات سمجھا دیاں گا۔ آج کوئی 8 بجے اعلان کر دے، کوئی 7 بجے اعلان کر دے، کوئی 7:30 اعلان کر دے، الغرض اپنے وقت دے مطابق لوگ اعلان کر دینے کہ اس وقت دے مطابق لوگ آ جان گے اور نماز عید ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیوں، نماز عید دا وقت کیڑا ہے ذرا غور کریا جی۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ
انہو عید الفطر یا عید الاضحیٰ دے دن لوگاں دے نال نکل دے کون بلا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ دی نماز واسطے لوگاں دے نال عیدگاہ دی طرف روانہ ہوندے تے انہاں نے امام نو دیر کر دیا نا پسند فرمایا اور اگے ذکر کر دینے اِنَّا كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ سیدنا عبداللہ بن بسر اس جدو جاندے عید الفطر یا عید الاضحیٰ ادا کرن واسطے جیڑا امام تاخیر کر دیندا عبداللہ بن بسر نا پسند کر دے سن اور کہندے سن اِنَّا كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا اے امام جس وقت تو نماز عید پڑھائی ہو اس وقت اسی نماز عید پڑھ کے فارغ ہو جانے امام سوال کر دینے اے عبداللہ بن بسر نماز عید کیڑا وقت ہونا چاہیے فرمان دینے وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ گویا کہ اشراق دا وقت جڑا ہے وہ نماز عید الفطر دا وقت ہے نماز اشراق جڑا ہے وہ عید الاضحیٰ دا وقت ہے مسلمانوں اے حدیث اس بات ہوتے دلالت کر رہی ہے کہ حدیث نماز عید جلد ادا کرنے دی مشروعیت اور تاخیر کرن دے کراہت دے ہوتے اے حدیث دلالت کر دیئے نماز عید جلد ادا کرن دے مشروعیت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ دی حدیث دلالت کر دیئے جیڑی صحیح بخاری دے اندر وہ بیان کر دینے کہ اسی عید دے دن سارے کام کاج چھوڑ گئے پہلے نماز عید ادا کر دے صحیح بخاری دی روایت ساڑھے وانگو تے نہیں مولوی نے 8 بجے عید دا اعلان کر دیتا ہے اسی مال دے پٹھے دے وڈ کے آنے نے گھاس کاٹ کے بھی آنے وغیرہ وغیرہ کام کاج کر کے فارغ ہو کے آنے آج دے مولوی بھی تے اس قسم دینے وہ کہندے نے کہ جلدی اپنا کام کاج کر کے واپس آ جاؤ او نماز عید الفطر ادا کریے مولوی جی میں پوچھنا چاہنا اگر تو قرآن دا علم پڑھیا ہوندا پیغمبر دے فرمان دا علم پڑھیا ہوندا تو اپنے مقتدیوں نو دسدا اپنے نمازیوں نو دسدا او بھائی پہلے نماز پڑھے جائے گی سنت دے مطابق حدیث دے مطابق بعد دے اندر اپنے کام کاج نو کریا کرو اللہ اکبر اللہ میں دعا کرنا اللہ سانو وقت دے پابندے نو ملزے خاطر رکھنے توفیق عطا فرمائے اور نالے دعا کرنا کہ مولوی جڑا وقت اللہ دے گھر دے اندر کرا کے اعلان کرے تو انو بھی اسی وقت دے پہنچنا چاہیے دے مولوی نو بھی اسی وقت دے نماز عید پڑھانی چاہیے نا میرے بھائیوں جدو اے حدیث آئی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی لکھ دینے اس حدیث دی شرح دے اندر کہ عید دن کسی کام کاج نو ناپسند کر دے سن عید دن نماز عید اور اس دے علاوہ روانگی دے علاوہ اور کوئی کام کاج نسے ہوندہ کسی کام دے اندر مشغول ہونا نہیں ایدہ تقاضا اے کہ نماز عید جلد ادا کیتی جائے نماز عید ساڑھے ملک پاکستان دے اندر اے عجیب قانون ہے کہ رات دے 12 بجے عوام نو بیدار کر کے اعلان کیتا جاندہ ہے صبح عید اللہ دا کرنا ایسا گویا نہ تے کوئی تیاریاں گوئیاں نہ تے فکر حتیٰ کہ عوام الناس رات دیاں تراویاں بھی پڑھ چکے 80 لوگ تراویاں بھی پڑھا چکے
کیوں ایک بات اے ذہن دے وچ آندی ہے حکومت دے ذہن دے اندر اے بات آئی ہوئے گے اگر پہلے اعلان کرنے اے بازاراں دے اندر دور جان گے کیونکہ لاک ڈاؤن لگے رات دے 12 بجے اعلان کران گے نہ تے ادوں اے لوگ بازار دے اندر جان دے قابل رہن گے اے عجیب قانون ہے نا اللہ اکبر اللہ مسئلے دی نوعیت نو سمجھ لو میرے پیارے بھائیو رویت ہلال دے اعتبار دے ہر علاقے دے اندر عید ہوندی ہے نا اور جڑے لوگ سوشل میڈیا دے نال ریلیٹڈ نے انہوں نے تے سنیا ہوئے گا یہ جڑے چند شواہدات جڑے ملے گئے نے اے گواہیاں جڑیاں لئیاں گئیاں نے اے پیسیاں دے نال لئیاں گئیاں نے حالانکہ عوام نے ویکھیا اللہ دی زمین تے رہنے والے بندیاں نے ویکھیا کہ نہ شوال دا چاند نماز عید الفطر دا چاند بعد دے اندر نکلیا جدو حکومت عید کروا چکی سی دعا فرماؤ اللہ ساری حکومت نو بھی ہدایت عطا فرمائے ایدہ خمیازات حکومت نے بھگت نائے اللہ اکبر اللہ تے نالے سانو وقت عید دی نماز پڑھنے تے پرانے دی اللہ توفیق عطا فرمائے مسلمانوں اگلا اسٹیپ اللہ اکبر میں عرض کر رہا ساؤں رات 12 بجے اعلان صبح دے وقت لائٹ بھی نہیں بجلی بھی نہیں دسو انہاں لوگوں نے کس طرح عید ادا کیتی ہوئی لوگ مینوں کالا کر دے کہندے قاری صاحب دل خون دے آنسور آندائے نہ تیاریاں نے نہ کچھ نے لیکن جڑے اہل ایمان نے انہوں نے ایک فرضی فریضہ سمجھ کے ادا کے دینا کہنے ایسا مسلمان آزادی دی زندگی بسر کر رہے ہیں نا اللہ نے سانو آزادی دی دولت عطا فرمائی لیکن اسرائیلی بدبختان لوگاں نے فلسطین دے اندر مسجد دے اندر حملے کر دینے گولیاں مار دینے وہ لوگوں عید دا دیارہ ہوئے عید دا دن ہوئے جنہ لوگاں دے گھروں دے جو جنازے اٹھے ہون پتہ تے انہاں کو لو جا کے لگ دائے کہ عید ہے یا عید کس طرح عید ہوندے ہے مسلمانوں آج اللہ نے تینوں تمینوں آزادی دیتی ہے اسے کھول کے نماز ادا کرنے کھول کے اللہ دا ذکر تسبیحات و تحلیلات بیان کرنے انہاں لوگاں دے کے گزرے ہوئے گے وہ مسجد دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں ادھر تیران دی بارش ہو رہی ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں ادھر گولیاں دی بوچھار ہو رہی ہے دعا کرو اللہ اسرائیلیانو تباہ و برباد کر دے وے اللہ اسرائیلیانو تباہ و برباد کر دے وے اللہ مظلوم مسلمانانو آزادی عطا فرماوے تے اگلا سٹیپ اے وے عید ان کتھے ادا کرنی ہے شریعت مطہرہ اے بات بیان کر دیے کھلے میدان دے اندر نماز عید ادا کرندہ حکم ہے ہاں اگر جس طرح بارش ہو جائے اور جگہ ادا نہ ہوئے اس وقت اسے مسجد اندر بھی نماز عید ادا کر سکتے جے دلیل کیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ہمیں حدیث پر لگا ہوا صحیح البخاری وچوں حدیث دا نمبر 956 اور صحیح البخاری ہے اور حدیث دا نمبر 963 فرمانے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ دے دن نماز عید پڑھن واسطے مدینے تو باہر نکل لے، عیدگاہ دی طرف تشریف لے جاندے۔ محترم بھائیوں، میں صحیح البخاری دے وچوں 2 حوالے پیش کر کے اپنے دعوے نو سچ ثابت کر دیتا ہے کہ عید ادا کرن دا مسنون طریقہ کی ہے۔ مسنون طریقہ صرف کناں دا چسکا ہی نہیں لینا، مولوی صاحب لہر اندر بول رہے ہیں، لیکن کوئی سمجھ میں آنی چاہیے ہے، کوئی سمجھ میں آنی چاہیے ہے۔ عید ادا کرن دا مسنون طریقہ کی ہے؟ بولو، کھلے جگہ تے ادا کرن دا حکم ہے، اور حدیث وچ اے بات ثابت ہو گئی۔ اگلی بات توجہ جناب، اگلی بات ہے جدو عید دا دن چڑھ دے ادو اسی سوچنے وہاں کہ 2 رکعت تو علاوہ اور بھی نماز ہے۔ نہیں میرے بھائی، 2 رکعتاں تو علاوہ اور کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں۔ بعض لوگ نماز فجر تو بعد نوافل پڑھ دینے عید والے دن، بعض لوگ تو عیدگاہ جا کے نوافل ادا کر دینے، بعض لوگ تے نماز عید ادا کرن تو بعد نوافل ادا کر دینے۔ نماز عید الاضحیٰ دیاں 2 رکعتاں تو علاوہ بولو اور کوئی نماز نہیں۔ دلیل کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر دے دن 2 رکعتاں ادا کی دیا۔ صلی یوم الفطر رکعتین، اللہ دے رسول نے نماز عید دیاں 2 رکعتاں ادا کی دیا۔ اگے سنیا جے لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، انہاں 2 رکعتاں تو نہ پہلے نماز پڑھی نہ بعد دے اندر نماز پڑھی، نہ پہلے نماز پڑھی نہ بعد دے اندر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ ثابت ہو گیا کہ عید دی نماز صرف 2 رکعتاں نے، کنیاں نے 2 رکعتاں نے۔ ہن اگلا سٹیپ ہے بعض الناس بھائی جڑے نے او تے سب تو پہلے خطبہ دیندے نے اور بعد دے اندر نماز عید ادا کر دینے۔ میرے بھائیو، اے خلاف سنت طریقہ ہے، قرآن دے بھی خلاف ہے، حدیث دے بھی خلاف ہے۔ تو جی کہو گے کہ مولوی صاحب بات کس طرح ہے؟ اور مولوی صاحب دی پکار بھی سنو، مولوی دی ندا بھی سنو۔ سب تو پہلے نماز عید ادا کرنی ہے، بعد اندر مولوی نے خطبہ دینا ہے۔ اے سنت طریقہ جی نماز عید ادا کرن دا، اے جڑا میرا دعوی دلیل کی ہے، اے دلیل پڑھن لگا کہ عید دی نماز خطبے تو پہلے پڑھنی چاہیے۔ بولو، عید دی نماز خطبے تو پہلے ادا کرنی چاہیے۔ اپنا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، اے حدیث جڑی نا جی صحیح البخاری 963، صحیح مسلم 2052 اور سنن ابن ماجہ 1276، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، کان رسول اللہ دے رسول اللہ نام آیا باواز بلند درود پڑھو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نہیں بھائی نہیں، ساڑھے نبی دے زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے غور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ میں عرض کیتا ہے کہ پہلے نماز
نماز عید ہوندی ہے اور بعد دے اندر خطبہ ہوندا ہے۔ بعض الناس عوام جڑی ہے یہ پہلے خطبہ دیندے نے بعد دے اندر نماز پڑھدے نے۔ انہاں کول مطالبہ کرو کہ تواڈے کول دلیل کی ہے؟ اسی جڑا دعویٰ کیتا ہے اپنی دلیل پیش کر کے دعوے نو سچ ثابت کرن لگے ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما عیدین دی نماز خطبے تو پہلے پڑھیا کر دے سن۔ یصلون العیدین قبل الخطبہ، یصلون العیدین، حدیث لفظ میں یصلون العیدین قبل الخطبہ، فرمایا عیدین دی نماز پہلے ادا کر دے سن خطبہ بعد وچ دیندے سن، یعنی عیدین دی نماز خطبے تو پہلے پڑھیا کر دے سن۔ ہن اگلا سٹیپ ہے کہ عیدین دی نماز عیدین دی امام کتنی تکبیرات کہے گا؟ اے ذرا دلیل سنیا جے سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولا سبعا قبل القراءۃ وفی الآخرۃ خمسا قبل القراءۃ۔ اے روایت حسن درجے دی ہے، سنن ترمذی دے اندر موجود جے 536 نمبر جے، سنن ابن ماجہ دے اندر موجود جے 1279 نمبر جے، واللفظ لہ للترمذی دے اندر بات موجود ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولا سبعا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیداں دے اندر پہلی رکعت دے اندر فی الاولا سبعا 7 تکبیراں کہندے سن اور دوسری رکعت دے اندر 5 تکبیراں کہندے سن۔ پہلی رکعت میں کتنی تکبیریں؟ 7، دوسری رکعت میں 5 ثابت ہو گئی۔ اگر کوئی کہے تا ایک کوئی حدیث ہے، ہن میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا دی روایت بیان کرن لگا ہاں۔ اللہ اکبر، سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحی فی الاولا 7 تکبیرات وفی الثانیۃ 5۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر دی نماز ہوندی یا عید الاضحی دی نماز ہوندی پہلی رکعت دے اندر 7 تکبیراں کہندے سن اور دوسری رکعت دے اندر 5 تکبیراں کہندے سن۔ اے میں 2 حدیثاں پڑھ دتیاں نے، حوالہ دے دیتا ہے، گھر جا کے چیک کر لینا، سچ ثابت ہو گیا کہ نماز عیدین دے اندر امام پہلی رکعت دے اندر 7 تکبیراں کہے گا، دوسری رکعت دے اندر 5 تکبیراں کہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن اگلا سٹیپ، اگر جمعہ دا دن ہوئے ادھروں نماز عید الفطر ہوئے پھر کی حکم ہوئے گا شرعی؟ ہاں جی، حکومت نے اسی لیے تو زبردستی سے عید کروائی ہے نا کہ کہیں 2 خطبے ہو گئے تو عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ہاں جی، اس لیے زبردستی عید کروائی ہے پہلے، حالانکہ عید تو آج ہے۔ یہ جو ہماری واچ ہے، گھڑی ہے، یہ بھی بتا رہی ہے کہ عید مبارک 1 شوال۔ ہاں جی، تو یا اس وجہ سے زبردستی عید کروائی ہے کہ اگر 2 خطبے ہو گئے تو عوام کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اللہ میری توبہ۔ اے ہن سنیا جے سیدنا معاویہ یعنی دعویٰ کیے کہ اگر جمعے دے دن عید آ جائے پھر نماز عید تے بھی اکتفا کیتا جائے گا، نماز عید تے
لیکن جمعے دی رخصت ہوئے گی، دل چاندے تے پڑھ لو، دل نے چاندہ تے نہ پڑھو۔ مستحب ایوے کہ امام نماز جمعہ پڑھائے گا، امام نماز جمعہ پڑھائے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو پوچھیا کہ تو اڈے ہوندیاں ہویاں اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر کدی دو عیداں جمع ہویاں نے یا نہیں؟ مطلب ہے کہ جمعہ اور عید الفطر دے دن آئے نے یا نہیں، ہوئے نے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیتا جی ہاں ہوئے نے۔ پھر انہوں نے پوچھیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معمول کیسے؟ تے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الفطر پڑھائی، اس تو بعد جمعہ دی رخصت دیتی، نماز عید پڑھا کے جمعہ دی رخصت دیتی، نالے فرمایا من شاء ان یصلی فلیصلی، جندہ جی چاندہ پڑھ لے، جو پڑھنا چاندہ پڑھ لے، نہ پڑھے گا جمعہ تے گناہ نہیں ہوئے گا۔ اس حدیث اور بعد آثار تو یہ بات ثابت ہو گئی، اگر عید اور جمعہ دونوں ایک دن دے اندر کٹھے ہو جان تو عید پڑھن تو بعد جمعہ دی رخصت ہے، جس دا جی چاہے جمعہ پڑھ لے، جس دا جی نہ چاہے جمعہ نہ پڑھے، لیکن زور دی نماز لازمی پڑھنی ہوئے گی۔ رانا صاحب زور دی نماز پڑھنی ہوئے گی، اللہ اکبر اللہ، لیکن مستحب ہے کہ امام جمعہ پڑھائے گا، کیونکہ جمعہ دی نماز مستحب ہے، استحباب دے عمل کرے نہ کہ رخصت دے، کیونکہ اگر مولوی نے عید پڑھا کے جمعہ دی چھٹی دے دیتے، کیونکہ پیغمبر نے صاحب شریعت نبی نے مکمل تے چھٹی نہیں دیتے، فرمایا من شاء فلیصلی فلیصلی، جندہ جی چاہے پڑھ لے، جندہ جی نہ چاہے نہ پڑھے۔ اگر امام دا خطبہ دے کے جمعہ نہیں پڑھائے گا، میں سوال کرنا جانا یا سوال پیدا ہونا ہے کہ جڑے لوگ نماز جمعہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر امام جمعہ نہ پڑھائے تو لوگ کتھے جا کے جمعہ پڑھن گے؟ لہذا استحباب ہے کہ امام نو نماز جمعہ پڑھانا جائز ہے۔ اگلا سٹیپ کیے، اگر جمعہ اور عید ایک دن میں آ جائیں تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے رخصت دی ہے، جس کا جی چاہے وہ پڑھ لے، جس کا جی نہ چاہے وہ نہ پڑھے، نہ پڑھنے والا گناہگار نہیں۔ اچھا، اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ نماز عید ادا کرتے وقت، عیدگاہ میں جاتے وقت عورتوں کو بھی ساتھ لے جانا کا حکم ہے۔ مولوی صاحب یہ مسئلہ آپ نے بڑا گہرا کر دیا ہے۔ چلو ماشاءاللہ، یہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاں مسجد کے اندر پردے کا انتظام ہوتا رہا، ہماری ماؤں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں رمضان کے 4 جمعے ادا کرتی رہیں، لیکن دلائل تو یہ بتاتے ہیں کہ عورتیں عیدگاہ کی طرف لازمی جانا ہوگا، لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ کیا ہے بھائی دلیل؟ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، عورت بازار میں جا سکتی ہے، عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، عورت درباروں میں جا سکتی ہے۔ خیر یہ الگ سے باتیں ہیں، لیکن میں حدیث پڑھوں گا تاکہ کسی بھائی کا دل نہ دکھے۔ پہلی بات مجھے مسلم کی حدیث یاد آئی، عبداللہ بن عمر کے، فرمایا لا یمنع اماء اللہ مساجدہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے مت روکا جائے، اللہ کی بندیوں کو لا یمنع، اللہ یار یہ حدیث کا لفظ ہے، دل کے تختے پہ لکھ لیں، لا یمنع، نہ روکو، اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو
مساجدہ اللہ کی مسجدوں سے۔ لیکن اس مسئلے کی نوعیت کو میں اچھی طرح سمجھانا چاہتا ہوں، چاہے وقت اسی مسئلے پر ہی ختم ہو جائیں، لیکن عیدگاہ دے اندر عورتاں دا جانا ضروری ہے، عورتاں دا جانا یہ الگ بات ہے، سارے کولو انتظام نہیں، دعا کرو اللہ اپنے رحمت نال انتظام ہی کر دے جتھے با پردہ ماحول ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عورتاں دا عیدین دی نماز واسطے جانا لازمی ہے، بلکہ اتھوں تک نہیں، او عورتاں جیڑی ایام ماہواری دے اندر ہوندیاں نے، سمجھ آیا نا جی، سمجھ آ رہی ہے نا، او عورتاں جیڑی ایام ماہواری دے اندر ہوندیاں نے انہاں نوں بھی عیدگاہ دے اندر جانا چاہیے تاکہ او مسلمانہ دیاں دعاؤں دے اندر شریک ہو سکن۔ ایتھے سوال پیدا ہوئے گا، مولوی جی تسی کہہ رہی ہو کہ حیض والیاں عورتاں عیدگاہ دے اندر جان گیاں، کیا حیض والی عورت نو نماز پڑھن دا حکم ہے یا نہیں؟ او میرے بھائی مسئلے نو سمجھ جا، حیض دی حالت دے اندر عورت نماز نہیں پڑھے گی، لیکن عیدین دے معاملے دے اندر اس واسطے ان عورتاں نو گھر تو نکلن دا حکم دیتا، او مسلمانہ دیاں دعاواں دے اندر شریک ہو جان گیا، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر بعض بھائی کہندے نے کہ شادی شدہ عورتاں عید پڑھن جان گیاں، غیر شادی شدہ نہیں جان گیاں۔ میں پوچھنا چاہنا ہاں، اے شادی شدہ تے غیر شادی شدہ عورتاں نو عیدگاہ دے اندر لے کے آنا، ایدی تفریق جڑا کرنا ہے، اندی دلیل کی ہے؟ کتاب و سنت جو ایک دلیل تو دے دے، موقف میں اپنا واپس لے لواں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ برحال عورتاں دا عید دی نماز واسطے جانا ضروری ہے۔ کہو کہ مولوی کنی دیر ہو گئی، اے دعویٰ سمجھان دیا گویا دلیل دیویں گا گل بنے گی، دلیل دیویں گا تے گل بڑھیں گی۔ یہی مسئلہ تے تو آڈے ٹھٹھا خیر مٹمل والے مولوی نے بھی پوچھے آسے تے او دو میں نو دلیل دیتے ہیں۔ ان حوالہ سن، صحیح البخاری حدیث نمبر 351، صحیح البخاری اور حدیث نمبر ہے، کیونکہ مسئلہ بڑا نازک ہے، ذرا غور سے سمجھو۔ سیدہ ام عطیہ، صحیح بخاری کا حوالہ دے دیا نا جی، نمبر بھی بتا چکا ہوں نا۔ اب یہ متن سنو، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کی ہیں اب اس اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت کروں گا۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدنا جماعت المسلمین ودعوتهم ویعتزل الحیض عن مصلاہن۔ قالت امرأة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدانا لیس لہا جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها۔ امرنا سانو حکم دیتا گیا ان نخرج الحیض یوم العیدین، اس عیدین دے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں بہر لے جائیے۔ ام عطیہ کہندیاں نے سانو حکم دیتا گیا امرنا، اگر صرف ناف جانتے ہو تو بتاؤ امرنا کا کیا معنی ہے؟ سانو حکم دیتا جاندہ اے حیض والیاں عورتاں اور پردہ نشین عورتاں حکم
حکم دیتا جانا نخرجا انہاں نو گھر تو باہر نکالو وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتهم تاکہ مسلمانہ دے اجتماع دے اندر شریک ہون مسلمانہ دے دعاواں دے اندر شریک ہون ویعتزل الحیض عن مصلاہن البتہ حیض والیاں عورتاں جڑی عیدگاہ دے اندر آن گئیاں وہ نماز عید تو الگ رہن گئیاں یعنی حیض والیاں عورتاں نماز عید الفطر دیا 2 رکعت ادا نہیں کرن گئیاں وہ الگ رہن گئیاں وَيَعْتَزِلُ الْحُيِّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ فرمایا دور رہنے دا حکم ہوئے دا دور رہنے دا حکم دیتا گیا ایک عورت نے عرض کے دے اللہ دے رسول جی اللہ دے پیارے پیغمبر جی اہدانا لیسا لگا جلبابن بعض عورتاں ایسی ہوندیاں نے جنہ دے کول پردہ کرن واسطے جلباب چادر نہیں ہوندے اللہ دے رسول نے اس عورت نو جواب دیندے نے لتلبسہا صاحبتہا من جلبابہا فرمایا اپنے کسی عورت کولو ادھاری چادر لے چادر لے کے آئے نماز عید ادا کرن واسطے اس حدیث دے وچوں عورتاں دا عیدگاہ دی طرف جانا ثابت ہویا لہذا عورتاں نو نماز عید واسطے جانے واسطے نہیں روکنا چاہیے تاکہ مسلمان دیاں دعاواں دے اندر شریک ہون کیونکہ حدیث رسول دے اندر عیدگاہ دی طرف دعا دی بہت فضیلت بیان ہوئی اگر اور آخری سٹیپ کیوے تکبیرات کہنا جدو گھر تو نکلنا نماز عید ادا کرنے واسطے ادو کی کہنی ہے تکبیراں کہنیاں نے اللہ اکبر پڑھ لو اللہ اکبر آج بھی دوسرا دن ہے نا حکومت کے مطابق ویسے شرعی اسلامی تو آج عید کا پہلا دن ہے نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بات سنو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 9 ذوالحجہ دی فجر تو لے کے 13 ذوالحجہ دی اثر تک تکبیرات کہندے سن ایتھے بس نہیں توجہ بابا لال توجہ میری طرف عبداللہ بن عباس کتاب کھول کے کتاب سے دیکھ کے یارو دلائل پیش کر رہا ہوں پھر بھی تمہاری مرضی کہ میں خطبہ دوں اور تم آپس میں باتیں کرو یارو جمعے کے دوران جس نے یوں اشارہ کیا نا اس کا بھی جمعہ ضائع ہو گیا وقت نہیں ورنہ میں دلائل کا انبار لگا دوں تیرے سامنے اور تیری جرأت اور ہمت ہی پیدا نہ ہو کہ تو ان دلائل کا انکار کر سکے یارو سکہ دلائل پیش کر رکھا ہوں اور پھر بھی تم آپس میں باتیں کرو گے یہ جمعہ ضائع ہو جائے گا تو میں عرض کر رہا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عید الفطر دے دن گھر تو لے کے عیدگاہ دی طرف جان دیتے تکبیراں پڑھیا کر دے سن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے عظیم بندے دا ذکر آیا جندہ نہ کر دیں دل ٹھر جاندہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ عید الفطر دی تکبیرات دا آغاز چاند دیکھنے تو شروع ہوندے اور اختتام عید تک فارغ ہونے تک ہے صحیح قول دے مطابق عید تو فارغ ہونے تو مراد ہے کہ امام خطبے تو فارغ ہو جائے امام خطبہ تو فارغ ہو جائے اور الفاظ کینے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اے الفاظ کہندے نے اللہ اکبر کبیرن اللہ اکبر کبیرن اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دو تکبیرات دے الفاظ اس طرح منقول نے اللہ اکبر کبیرن اللہ اکبر کبیرن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایام تشریق دے اندر اے الفاظ کہندے سن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
اکبر اور ایت تکبیراں دا ایت ذکر ہویا ہن جدوں عید دی نماز ادا کر لینے پھر کہنے مولوی کہندا ہے تقبل اللہ منی و منکا تے اسی کی کہنے بھائیا عید مبارک تینو عید مبارک ہوئے اور تینو روزیاں دی مبارک ہوئے اور تینو تراویح دی مبارک ہوئے اور تینو اعتکاف دی مبارک ہوئے یہ سارے الفاظ بدعت نے عید دے روز ایک دوسرے دے نال ملن دے وقت یہی الفاظ کہے جاندے سن تقبل اللہ منی و منکا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید دے روز جدوں نکل دے ایک دوسرے دے نال مل دے تے ان الفاظ دے نال دعاواں کر دے سن تقبل اللہ منی و منکا کی معنی ہویا تقبل اللہ منی و منکا اللہ تعالیٰ میری طرف اور تمہاری طرف رمضان دے اندر کتیاں ہویاں نیکیاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اس تو بعد نماز عید دا طریقہ دسیا جاندا ہے اچھا بعض احباب ایسے نے کہ سالہ سال مسجد اندر نہیں وردے نہیں آندے بعض احباب تے ایسے نے ایک جمعہ پڑھ لیا 7 دن مولوی نو نظر نہیں آنا اگلا دن چڑھیا پھر مسجد اندر آ جانا مینوں اچھی طرح یاد ہے مسلمانوں او گھبری کا دنو جوانوں جدو رمضان دا آخری جمعہ سی جمعۃ الوداع میں انہاں لوگاں دا ذکر کیتا کہ لوگ 8 دن تو بعد پھر مسجد وردے نے جمعہ دا کرن واسطے او لوگ ناراض ہو گئے نے میں مولوی دے پیچھے جمعہ نہیں پڑھاں گا میں کہا کہ بھائی جان اگر میں تینوں گالی دیتی ہوئے تے میں معذرت کرن واسطے تیار میں معافی منگن واسطے تیار میں جھکن واسطے تیار میں سزا کھان واسطے تیار اگر قرآن دی بات آئے میں زبان نہیں خاموش کراں گا ایک واری ناراض نہیں ہونا تے لکھ واری ہو جا کیونکہ قیامت والے دن میں اپنے رب نو کے منہ دکھاواں گا تے عید دی نماز بعض احباب ایسے نے وہ عید دی نماز پڑھن واسطے نہیں آندے بعض احباب عید دی نماز پڑھن واسطے بھی بولو بولو بلند آواز سے بعض احباب عید دی نماز پڑھن واسطے بھی اس واسطے نہیں آندے مولوی نو عید دی دینی پوے گی ہاں جی لیکن وہی مولوی سارا مہینہ کسی مولوی کی کیا بات کرنی ہے میں اپنی کر لیتا ہوں میں اپنا بیمار باپ صاحب فراش جیسے اختر بھائی کی دادی کا حال تھا نا آپ سب لوگوں کو میں دعوت سخن دیتا ہوں میرے ساتھ چلو اور اللہ نے جو آپ کو آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں سے میرے باپ کی جا کے حالت دیکھو اور پھر تم خود کہو گے کہ مولوی یار یہ تیری ہمت ہے کہ تو نے پورا مہینہ اپنے باپ کو اپنے والد کو رب کے سپرد کر کے یہاں سے چھٹی نہیں کی قیام اللیل کروایا تراویح کروائی رمضان کے اندر وہ کون سا مسئلہ ہے جو اس مولوی نے آپ کو نہیں بیان کیا اور آپ نے پوچھا اور میں نے نہیں بیان کیا لیکن جد اس لیے وہ لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مساجد میں چلے جاتے ہیں یا آتے نہیں کیوں آج مولوی دی جیب گرم ہونی ہے نا مولوی نے پیسے دینے پہ جانے جے مولوی نے پیسے نہ دئیے تو پھر 4 بندیاں دے اندر بےزتی ہوئے گی اور میرے بھائیوں امام کی جتنی تنخواہیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ماہانہ لاکھ سے بھی زیادہ ان کی تنخواہیں ہیں پھر بھی ان کے پورے یہی موقع تو ہوتا ہے اللہ کی قسم آپ نے جتنی عید دیا یہ تھوڑی ہے میرا دل دکھتا ہے اللہ کی قسم پچھلے سال میں اپنی سابقہ مسجد کے اندر نواں لاہور کی مرکزی مسجد کے اندر میں نے الحمدللہ کتنے سال وہاں پہ رمضان گزارا ہے آپ خود تحقیق کر لیں کہ ہم ان کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے ہاں میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھائیو یہ خدمت تھوڑی ہے خدمت آپ میری کرو انشاءاللہ ہاں آپ سے ابھی حیثیت لوگ ہو جس نے 500 دینا وہ 1000 دے کیوں یہ میری عید بہت تھوڑی ہوئی ہے میرا حق ہے اور میرا جائز حق ہے میرا یہ مطالبہ کرنا درست ہے
اور آپ لوگوں کے اس پہ رانج نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو بقیہ حق ہے وہ میں انشاءاللہ آپ سے لوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ مجھے دو گے انشاءاللہ، دو گے نا بقیہ حق میرا۔ تو عید نماز ایسی سنت ہے اللہ دے پیغمبر نے کدے نہیں ترک کی داؤ، اللہ دے پیغمبر نے کدی بھی اس نماز نو نہیں چھڑیا۔ عیدین دی نماز کدی اللہ دے رسول نے نہیں چھوڑی، اور آپ تو بعد خلفائے راشدین دا دور آیا، انہوں نے بھی عید دی نماز پڑھنی نہیں چھوڑی۔ تابعین دا دور آیا، انہوں نے بھی عید دی نماز پڑھنی نہیں چھوڑی۔ پھر ائمہ دین دا دور آیا، انہوں نے بھی نماز عید پڑھنی نہیں چھوڑی۔ عامت المسلمین بھی ادا کر دے رہے، آج تک کسی دور دے اندر وے مسلمانہ نے نماز عید نو نہیں چھوڑیا۔ طلوع آفتاب ہونے تو بعد روشنی پھیل جائے تو عید دی نماز دا اول وقت ہو جاندہ ہے، یعنی اشراق دا وقت ہی عید دی نماز دا وقت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ پہنچ کے پہلے 2 رکعت نماز عید دی امامت کران دے، پھر خطبہ دین دے اور لوگ صفحہ دے اندر بیٹھے رہن دے۔ خطبے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں واضح نصیحت کر دے، اچھی باتاں دا حکم دین دے، اور پھر واپس لوٹ دے۔ عید دی پہلی رکعت دے اندر 7 تکبیرہ مار رفع الیدین، اور دوسری رکعت دے اندر 5 تکبیریں مار رفع الیدین۔ پھر سورۃ فاتحہ تو بعد امام پہلی رکعت دے اندر یا سورۃ کاف پڑھے گا یا سورہ اعلیٰ پڑھے گا۔ اسی طرح دے نال 1 رکعت مکمل کر کے اٹھے، پھر دوسری رکعت دے اندر قرات تو پہلے 5 تکبیرہ مع رفع الیدین دے نال ہون گیاں۔ اس رکعت دے اندر امام سورۃ فاتحہ تو بعد سورہ قمر یا سورہ غاشیہ پڑھے گا، پھر حزب معمول نماز نو مکمل کریں۔ اس کے بعد خاموشی سے امام کا خطبہ سنیں۔ یاد رہے کہ عید کا ایک ہی خطبہ ہے، جمعے کی طرح 2 خطبے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ جو 3 روایات پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، عید گاہ کے اندر جب آپ نے نماز عید گاہ میں ادا کرنی ہے تو عید گاہ کے اندر ممبر لے کر جانا صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے اذان نہیں کہی جاتے تھے۔ صحیح البخاری 956، صحیح مسلم 887، صحیح البخاری 959، فتح الباری جلد 4 صفحہ 317۔ یہ عید الفطر کے وہ احکام ہیں جو میں نے کتاب سے پڑھ کے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہماری زندگیوں میں جب بھی عید الفطر کا دن آئے تو سنت کے مطابق نماز عید الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق اور ہمت دے کہ آپ مولوی کی خدمت کریں۔ اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔